میں ایک کافی شاپ پہ کل شام بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ساتھ والے ٹیبل پہ 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے جو ہم تھڑوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ہم اپنے چوپال میں کرتے ہیں، ہم اپنے میٹنگ روم میں کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹڈی کے دوران کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ہم چائے کے دوران کرتے ہیں، ہم 5 منٹ کا ٹائم مل جائے، ہم بس میں جا رہے ہوں، گاڑی میں جا رہے ہوں، تو ہمارے پاس اس چیز کے علاوہ ڈسکس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ ہمارے حکمران کا کردار کیسا ہے، وہ اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کر کیا رہا ہے، ہمارے مولوی کا کردار کیسا ہے، اسے کرنا کیا چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے، یہاں کے وکیل کا کیسا ہے، یہاں کے پولیس کا کیسا ہے، یہاں کے جج کا کیسا ہے، یہاں کے تاجر کا کیسا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ گرما گرم بحث میں شامل تھے، اور بہت سے اور لوگ بھی ان کی اس گفتگو سے، اس ڈسکشن سے کافی زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ تو سنتا رہا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ ہماری قوم کا کلیکٹیو کیریکٹر بن چکا ہے کہ ہمیں صرف شکوے کرنا آتے ہیں، ہمیں اگلے کی ہی ٹریننگ کا شوق ہے، ہمیں اگلے کی تربیت کا شوق ہے، اپنا نہیں ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ اپنی نبیڑ تو، پہلے اپنے آپ کے اندر جھانک، پھر اگلے کی طرف جا۔ یہ ایکچولی اوور آل کریکٹر کی بات ہے۔ میرے فیملی کا کریکٹر لیس ہے۔ کسی فیملی کو لے لو، کسی کاسٹ کو لے لو، کسی ٹرائب کو لے لو، کسی کمیونٹی کو لے لو، کسی سوسائٹی کو لے لو، کسی نیشن کو لے لو۔ میں اپنی ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں، میں اپنی نیشن کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نیشن کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستانیت کی بات کر رہا ہوں، میں باقی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ہر جگہ پہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ وہ خدا سے شکوے شکایت کر رہے ہیں، وہ اپنے حکمرانوں کی شکوے شکایت کر رہے ہیں، لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ ایز اے انڈیویجول میرا کریکٹر کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بھائی افراد سے فیملی بنتی ہے، افراد سے سوسائٹی بنتی ہے، افراد سے کمیونٹی بنتی ہے، افراد سے نیشن بنتی ہے، اور افراد سے امت بنتی ہے۔ ہاں، ایک اکائی اینٹوں سے عمارت بنتی ہے، یاد رکھنا، عمارت سے اینٹیں نہیں بنتی۔ یہ حکومت، یہ اسلامی حکومت، یہ خلافت، یہ امت آپ سے بننی ہے۔ جو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، حکومت تم سے ہے۔ تمہاری کمیونٹی کے افراد ٹھیک ہوں گے، ان کا کریکٹر بلڈنگ بہتر ہوگی، تو جا کے وہ اپر لیول پہ جائے گی۔ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں واٹ اے کریکٹر کیا ہے۔ حکمران کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے، ریلیجیس پرسنالٹی کا ایسا ہونا چاہیے، رولرز کا ایسا ہونا چاہیے، بزنس مین کا ایسا ہونا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں۔ کریکٹر ہے کیا؟ کریکٹر اس چیز کو کہتے ہیں اینی آئیڈینٹیفیکیشن مارک which provides information to the readers۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کو دکھتی ہو، جو آپ کو نظر آتی ہو، اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ کیا کام کرتی ہے، وہ اس چیز کا کریکٹر کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، لائن کا کریکٹر، شیر کا کریکٹر، دیکھتے ہی ہم اس کو کہتے ہیں، بہادری کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہے، یہ بہادری کی پل ہے، بڑے پن کی پل دیتے ہیں، اس کا کریکٹر بڑے پن کا کریکٹر ہے، بہادری کا کریکٹر ہے۔ اسی طرح گیدڑ کا کریکٹر ایک بزدل کا کریکٹر ہے، فاکس کا کریکٹر ایک مکار کا کریکٹر ہے، اسی طرح ولف کا کریکٹر جس کو سرکس میں سدھایا نہیں جا سکتا، پرفارم نہیں کرایا جا سکتا اپنی انسٹرکشن کے مطابق، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانتا۔ اسی طریقے سے پرندوں کا کریکٹر ہے، پرندوں میں کیا ہے، فاختہ کی انوسنسی اس کا کریکٹر ہے۔ شاہین ایک
ہائی کریکٹر کا پرندہ، ایک درویش پرندہ جو اپنا آشیانہ تک نہیں بناتا. اسی طریقے سے کوے کا ایک اپنا کریکٹر ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مکار ہے، وہ چلاک ہے. اسی طرح چیزوں کا کریکٹر ہے. لوہے کا کریکٹر کہ اس کے اندر سختی ہے. 1000 سال لاکھ سال پہلے بھی لوہا سخت تھا، اس کے اندر سختی تھی، آج بھی ہے. پانی لاکھوں سال پہلے بھی لیکوڈ تھا، آج بھی ہے. مٹی ہزاروں سال پہلے پروڈکٹیوٹی پیداوار دیتی تھی، آج بھی ہے. آگ ہزاروں سال پہلے ڈسٹرکٹیو پراپرٹیز رکھتی تھی، تباہی جلا کے بھسم کر دینا، آج بھی ویسا کرتی ہے. یہ ان چیزوں کا کریکٹر ہے. کبھی آگ سے آپ گندم نہیں اگا سکتے. اسی طریقے سے میرے بھائی ہر انسان کا اپنا کریکٹر ہے. ایک آدمی، بہت بڑے آدمی، 40 سال کی ایج کے، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنی قوم کو بلا کے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج جا رہی ہے اور آپ کو روند ڈالے گی، تو کیا میری آپ اس بات کا یقین کر لو گے؟ تو پوری قوم نے کہا آپ صادق و آمین ہیں، آپ نے 40 سال تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آمین ہیں، امانتدار ہیں، ہم یقین کر لیں گے. اور کسی ایک اور نے کہا، ان کی قوم کے ایک فرد نے کہا کہ اگر اس چٹان کے پیچھے بھی فوجیں نہیں ہوں گی تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے. یہ ہے کریکٹر. تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ فلا تفلحوا. کیا میری قوم، اگر آپ کو اتنا ہی مجھ پہ یقین ہے تو میری بات پہ یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی کریٹر ہے، اور وہی آپ کا پالنے والا ہے. تو بائی گاڈ اس پوری قوم میں ایک بھونچال آ گیا تھا، بجلیاں گر گئی تھیں ان کے اوپر. آدھے سے زیادہ لوگ وہیں پہ فتح ہو گئے تھے. جو کلے تلوار سے فتح نہیں ہوتے، وہ کریکٹر سے، کردار سے ہوتے ہیں. وہ فتح ہو گئے تھے. کچھ وہیں پہ اسلام لے آئے اور کچھ ٹوٹ ٹوٹ کے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے امت کے دھارے میں شامل ہوتے رہے. ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ایک بہت بڑی جنگ سے. فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. جہاد اکبری کیا ہے؟ اپنے آپ کے خلاف جنگ لڑنا، اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑنا، اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کرو گے تو آسان ہوگا، ورنہ صرف باتیں جھاڑو گے، گاڑیوں میں بیٹھ کے، پارکوں میں بیٹھ کے، ٹی اسٹالوں پہ بیٹھ کے. اور ہمارا کریکٹر، اس نیشن کا کریکٹر، اس قوم کا کریکٹر گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہمیں اگلے پہ انگلی اٹھانی ہے، اگلے کی تربیت پہ، اگلے کے عمل پہ. اب بھائی اپنی نبیڑ تو یہ حکومت، یہ سیاست، یہ ہر کریکٹر، یہ ہر کردار ایک بہت بڑی سٹرگل کے بعد آتا ہے. کوئی ایک بندہ لا کے کھڑا کر دو آج اس قوم کے سامنے اور کہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی جھکتا نہیں ہے، یہ کبھی بکتا نہیں ہے. شاید ایسا کوئی بھی نہیں ہو. ہوں گے تو شاید ہی کوئی ایک ہو، دو، کوئی اکا دکا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ علماء کرام ضیاء الحق صاحب کے پاس گئے کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا. پہلے علماء کرام نے ایک تحریک چلائی تھی، اس سے پہلے کی گورنمنٹ کے خلاف کہ ہم اسلام لائیں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے. تو پھر ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی
انہوں نے کہا جی میں اسلام لاؤں گا اور میں اسلامی حکومت قائم کروں گا. کئی سال گزر گئے تو اس کے بعد علماء کرام کے کچھ وفد ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں حکومت قائم کروں گا, اسلامی حکومت قائم کروں گا, تو آپ نے ابھی تک نہیں کی. تو ضیاء الحق صاحب نے فرمایا کہ مجھے 200 لوگ چاہیے, جسٹ 200. پورے 20 کروڑ عوام تھی یا 15 کروڑ عوام تھی ایٹ دیٹ ٹائم, 80s کی بات ہے, کہ 200 لوگ لیں جس میں اسمبلی بناؤں, اور وہ 200 لوگ ایسے ہوں, نہ بکنے والے ہوں, نہ جھکنے والے ہوں, نہ جھوٹ بولنے والے ہوں. لوہے کی طرح کریکٹر ہونا چاہیے ان کا. ہزارہ سال پہلے جیسے تھا لوہا, آج بھی ویسا ہے کہ آنکھیں بند کر کے لوگ یقین کرنے کے یہ دیٹس ا ہائی کریکٹر ہے. علماء کرام نے ہم کہاں سے لائیں وہ 200 لوگ ہم کہاں سے لائیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ریلیجیس پرسنالٹیز. اور ان کا کردار کیا تھا؟ 40 سال تک دشمن بھی کہتے تھے ان کے وصال تک کہ وہ امین ہے, وہ صادق ہے, وہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے. وہی کریکٹر, وہی اسوہ حسنہ ہم نے اپنے اندر بلڈ کرنا تھا. افسوس کہ 22 کروڑ عوام میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے ان تک پہنچنا تو دور کی بات ہے, جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جھکے گا نہیں, یہ بکے گا نہیں, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ بدکار نہیں ہوگا. کوئی ایک بھی شاید ہماری نظر میں نہیں ہے, آپ کی نظر میں ہو تو بتائیے گا. اگر 1 2 4 ہونا بھی بہت بڑی بات نہیں ہے, ہر بندے کو ایسے ہونا چاہیے تھا. یہ شکوہ جواب شکوہ یہ ہے کہ ہم باتونی ہیں, ہم اپنے کریکٹر کو پچھاڑ کے سائڈ پہ رکھ کے پھر خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم سے وعدہ حور اور ان کو حوروں پہ سور. اقبال کہتا ہے نہیں, پہلے کریکٹر لا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے کر کے قرآن ہو کر. یہ قرآن کریکٹر بلڈنگ کے لیے آیا ہے, یہ اسلام کریکٹر بلڈنگ کے لیے آیا ہے. کتنی جنگیں کر لی ہمارے ساتھ انڈیا نے, تباہ نہیں ہوئے ہم, برباد نہیں ہوئے ہم, ختم نہیں ہوئے ہم. وہ 20 سال 50 سال 30 سال 10 سال بعد جنگ ہوتی تھی, لیکن وہ جنگ جو ہم نے اپنے اگینسٹ لڑنی تھی وہ ایکسٹرنل جنگیں تھی. ایکسٹرنل جنگیں کسی قوم کو تباہ نہیں کرتی, انٹرنل جنگ اس میں ہم ہار رہے ہیں جو ہمیں تباہی کا سبب بن رہی ہے ہمارے لیے. ہم نے جو جنگ صبح و شام لڑنی تھی, ہر لمحہ ہر قدم پہ لڑنی تھی, ایز اے نیشن لڑنی تھی, ایز اے انڈیویجول لڑنی تھی, وہ ہم ہار گئے. ہم نے ایک کریکٹر والی قوم بننا تھا, ہم نے اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنا تھا, ہمیں ایک قوم بننا تھا. افسوس کہ وہ جنگ ہم بری طرح ہارے اور ہر فورم پہ ہارے. اور ہم جا رہے ہیں دوسروں کا بیڑا اٹھانے کہ اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, وہ ملا ٹھیک نہیں ہے, اس کی نعوذ باللہ داڑھی ٹھیک نہیں ہے, اس کا طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے. بھائی اپنا بتا, تو ایک کریکٹر تو لے آ, ایک خوبی تو لے آ جو اس کمیونٹی اس قوم کے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. جن کے پاس ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آتے, ان کو منزل مل چکی ہوتی ہے. کافر کی یہ تعریف کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ تعریف کہ گم اس میں ہے آفاق. وہ منزل کے لیے نہیں دوڑتا, وہ کریکٹر کے لیے دوڑتا ہے. منزلیں خود جھک کے ان کے سامنے آتی ہیں, چل کے ان کے سامنے آتی ہیں, ہاتھ جوڑ کے سامنے آتی ہیں. وہ آفاق, وہ منزلیں ان کے پاؤں کی خاک بن جاتی ہیں. لیکن افسوس کہ ہم باتوں سے اگنوں کو زیر کرتے ہیں, تانوں سے لوگوں کو زیر کرتے ہیں, ٹولیاں بنا کے ہم دوسروں کے تانے کرتے ہیں, تانا زنی کرتے ہیں, ٹاؤنٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ اوروں کو نصیحت کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اقبال کہتا ہے کہ اپنے کردار سے تو نور مجسم ہو جا, ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے.